نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر غلطی پہ ہے اور وہ پھر جھگڑا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ جنت کے کناروں پر جو محل ہیں ان میں سے ایک گھر اس کو عطا فرمائے گا۔ بندہ غلطی پہ، دوسرا صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور اب یہ کہے یار پھر جھگڑا کیا کرنا، جب وہ صحیح ہے میں غلط ہوں تو جھگڑا کیا کرنا، تو فرمایا کہ جو یہ کرے گا اللہ تعالیٰ جنت کی جو ویزینٹی ہے، جو اس کے بالکل ارد گرد کا جو ایریا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر گھر عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ حق پر ہو کہ دوسرے کا قصور ہے اور یہ ٹھیک ہے، فرمایا حق پر ہونے کے باوجود جو بندہ جھگڑا چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان کے اندر اس کو محل عطا فرمائے گا، جنت کے درمیان کے اندر محل عطا فرمائے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، غلطی میں ہیں تو کنارے والا مکان لے لیں، اور حق پر ہیں تو بھی معاف کر کے صلح کر کے جو جنت کے درمیان والا گھر ہے وہ لے لیں۔ معاف کرنا بڑی عظمت والا ہے۔ میں ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جب ساری مخلوق کھڑی ہوگی اور ابھی حساب شروع نہیں ہوا ہوگا تو ایک ندا ہوگی کہ میدان قیامت میں وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے وہ کھڑے ہوں اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ لوگ جو ہے جو اتنے پریشان اور پسینے میں ڈوبے کھڑے، وہ تو حیران ہوں گے، یا اللہ یہ کون سے بندے کہ جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی حساب شروع نہیں ہوا، حساب کے شروع ہونے سے پہلے تم لوگ بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ، لیکن سمجھ نہیں آئے گی کہ بھی وہ بندہ کون ہے جس کا اللہ پہ حق بنتا ہے، چپ رہیں گے۔ دوبارہ ندا ہوگی کہ بھائی وہ لوگ جن کا اللہ پہ حق ہے وہ کھڑے ہوں بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ اب لوگ پھر دیکھیں گے یار کون، پتہ ہی نہیں چلے گا کس کا اللہ پہ حق ہے، تو پھر پوچھیں گے کہ بھائی یہ تو بتایا جائے کہ وہ بندہ کون ہے جس کا اللہ پہ حق ہے، تو جواب ملے گا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جن کا اللہ پہ حق ہے۔ اب ندا ہوگی جن کا اللہ پہ حق ہے کھڑے ہوں بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں، تو اب ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو دیکھیں قیامت کا منظر دیکھیں، تکلیف دیکھیں، آزمائش دیکھیں، گرمی دیکھیں، اور اس بات کی فضیلت دیکھیں کہ جو دوسروں کو معاف کر دیتے تھے لوگوں کا حساب شروع نہیں ہوگا اور یہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ تو بتائیے اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، تو جس کے ساتھ بھی ہماری کوئی لگتی ہے، کوئی دل میں کینہ ہے، کوئی دل میں برے جذبات ہیں، گھروں کے اندر دیکھ لے، گھروں کے اندر تو لڑائیاں آپ کو پتہ ہی ہے کتنی ہوتی ہیں، جو ساس بہو کی لڑائیاں، جو نند بھابھی کی لڑائیاں، جو میاں بیوی کی لڑائیاں، اور پتہ نہیں جس طرح کی ہوتی ہیں۔ صلح صفائی جو ہے اسے شامل کریں، جن کی آپس میں لڑائی ہے وہ آپس میں صلح کر لیں، اور جس کی لڑائی نہیں ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ یار یہ بندہ وہ بندہ یا یہ خاندان وہ خاندان آپس میں لڑے ہوئے، ان میں صلح کروا دیں۔ خاندانوں میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک زور ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، ان کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، تو وہ مل ملا کے صلح کروا دیں۔ یہ صلح کروانا بڑا عظیم عمل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو۔ یہ قرآن کا فرمان، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو۔ تو خدا کے اس حکم پہ عمل کریں۔ جو دوسروں کی صلح کروانے پر قدرت رکھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ لڑائی ہے، تو یہ صلح کروا کے وہ ایک عظیم جو نیک کام کیا جا سکتا ہے وہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔